یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ عبدالکلام بادلی ٹانڈا سے سوال کرتے ہیں، غیر مسلم کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ نام جو آپ نے رکھا ہے عبدالکلام، آپ کے والدین رکھا ہو، بغیر سوچے سمجھے رکھا ہو، تو اگر ممکن ہو تو اس کو بدل دیجئے۔ عبدالکلام نہیں، ابوالکلام رکھنا چاہیے۔ عبدالکلام کا مطلب ہے کلام کا بندہ، تو آپ کلام کے بندے تو ہیں نہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بڑے آدمی کا نام عبدالکلام دیکھ لیا اور اس کی وجہ سے رکھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بڑے آدمیوں کے والدین جانکار نہ رہے ہوں، پڑھے لکھے نہ رہے ہوں، اور انہوں نے اس طرح سے اپنے بچے کا نام رکھ دیا۔ بعد میں وہ آدمی محنت اور کوشش سے بڑا آدمی بن گیا، تو بچپن میں رکھا ہوا نام جو اکثر والدین رکھتے ہیں آدمیوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو آپ بھی اگر ممکن ہو سکے تو اپنے نام کو عبدالکلام کے بجائے ابوالکلام رکھیں۔ اب رہی بات آپ کے سوال کی، غیر مسلم اگر آپ کی دعوت کرتا ہے تو دعوت کیسی ہے، کون سی ہے، کس وقت ہے، کس چیز کی ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کے سوال کا جواب منحصر ہے۔ اگر کوئی تہوار کا موقع ہے جس میں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ دعوت آپ کو نہیں قبول کرنی چاہیے، اور اس سے بہتر طریقے سے معذرت کر لینی چاہیے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دیوی دیوتا آپ کے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کے بزرگوں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا پوجا پاٹ کی دعوت ہے تو اس میں ہرگز آپ شریک نہ ہو۔ دعوت کسی تہوار کے موقع پر ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ سوچ کر جائیے کہ کہیں اس میں پوجا پاٹ کا کوئی عنصر شامل نہ ہو۔ پھر کیوں کر رہا ہے دعوت؟ اس کی بھی وجہ ہوتی، آپ سے تعلقات ہیں، دوستی ہے، گھر قریب ہے، پڑوس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن صرف سیاسی بیوقوف بنانا ہے آپ کو تو آپ سوچ سمجھ کر جائیے۔ پھر کس چیز کی دعوت کر رہا ہے، کیا کھلائے گا؟ اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز کھلا رہا ہے جو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو آپ دعوت قبول نہیں کریں گے۔ چاہے بکرے کا گوشت کھلائے لیکن بکرا جھٹکے کا ہے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے وہ۔ مرغے کا گوشت کھلائے لیکن مرغا جھٹکے کا ہے، حلال نہیں ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ پہلے کہہ دیں جب وہ دعوت کرے کہ بھی ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم جھٹکے کا نہیں کھاتے، ہم حلال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار کہنا کافی ہوگا، آئندہ وہ خیال رکھے گا، اور آپ چلے گئے تو ہمیشہ وہ آپ کو جھٹکے کا کھلائے گا، حرام ہی کھلائے گا۔ تو ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسی ہی سادھارن قسم کی دعوت ہے، بچہ پاس ہو گیا، کمپنی تیار ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا، اور اس میں کوئی پوجا پاٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے ہی یار دوستوں کو جمع کر کے کھلا پلا رہے
تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہ شرط ہے کہ آپ نہ حرام چیز لیں گے اور نہ حرام چیز دوسروں کو دیں گے، یعنی کہ وہ آپ کو بلا لیں اور پھر کہیں کہ ذرا ان کو 2-4 جام بنا کے پلا دو، تو یہ بھی نہیں کریں گے آپ، یہ بھی جائز نہیں آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں پاک صاف ہے، جو چیز کھلائی جا رہی وہ بھی پاک صاف ہے اور حلال ہے، اور جن برتنوں میں کھلایا جا رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہے، اور جن لوگوں نے بنایا ہے انہوں نے بھی اس میں کوئی گندگی شامل نہیں کی، وہ بھی پاک صاف لوگ ہیں، تو آپ کھا سکتے ہیں، دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے گھر لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے، لیکن وہ یہی ساری چیزیں احتیاط کی ہیں جو اسلام نے بتلائی ہے، وہ آپ کو فالو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔